السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کلاس سکستھ اور کلاس سیونتھ کے لیے اردو گرامر کا لیکچر دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے، تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواتے ہیں انگلش کا، اردو کا، کہ اس کی بیسکس کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ حروف تہجی میں یہ ہے کہ جو لفظ آپ جس طرح اردو کی آپ سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹی کلاسز میں، سب سے پلے گروپ میں یا نرسری میں آپ پڑھتے ہیں الف، الف مدہ، بے، پے، یہ سارے کے سارے حروف تہجی ہیں۔ ان کی تعداد 37 ہے، 37 ان کی تعداد ہے۔ اور جب ان کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی الف، بے، یہ حرف ہے۔ حروف تہجی ٹوٹل کولیکٹیولی ہم الف سے لے کے جب یہ تک پڑھیں گے تو ہم کہیں گے یہ حروف تہجی ہیں۔ لیکن جب حرف کیا ہوتا ہے، حرف آپ کی ابھی جو میں نے شیئر کی ہے پکچر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہر آواز کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں، مثلاً الف، بے، پے، سے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر حروف تہجی میں اور حرف میں کیا، حروف تہجی میں تو یہ ہے کہ پورے کے پورے 37 شامل ہوتے ہیں جس سے زبان بنتی ہے۔ اب ہم جو بھی لفظ بولیں گے وہ انہی حروف تہجی سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ لیکن حرف وہ ہے کہ ہم جب ان کو الگ الگ پڑھیں گے، الف ایک حرف ہے، بے ایک حرف ہے، تو حرف کو ہم علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لکھے جائیں یا پڑھے جائیں تو اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ پھر حروف یہ ہیں کہ جب حرف ملتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ جب حرف ملیں تو جو چیز وہ بنے گا وہ حروف ہوگا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اس میں پشاور، لاہور، اسکول، اب دیکھو اسکول میں سین، کاف، واو اور لام یہ سارے لفظ ملے ہوئے ہیں، یہ مل کے جو ہے وہ ایک، یہ سارے حرف مل کے کیا بنا رہے ہیں، ایک پورا حروف بنا رہے ہیں۔ حروف کا مطلب ہوتا ہے اس میں زیادہ حرف ملے ہوئے ہیں۔ پھر تہجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجے کرنا، جس میں نے بتایا حروف تہجی الف، بے، پے، یہ ان سے مل کے جو ہے وہ مختلف قسم کے الفاظ بنتے ہیں سارے۔ پھر حروف تہجی کی تعداد میں نے آپ کو بتائی کہ کل 37 ہوتے ہیں حروف تہجی۔ اس میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مفرد حروف تہجی ہوتے ہیں، ایک مرکب حروف تہجی ہوتے ہیں۔ مفرد حروف تہجی کی میں کل 37 ہیں، یہ الف سے لے کے یہ تک ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے مینشن ہے۔ پھر مرکب اس کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں مل کے بنے نا، دو یا دو سے زیادہ چیزیں مل کے بن جائیں، اسے مرکب کہتے ہیں۔ تو مرکب حروف تہجی کی تعداد 15 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں الف مدہ، الف اور مد کے دو ڈبل ساؤنڈ ہے، بے اور ہے یہ ڈبل ساؤنڈ ہے، پے اور ہے، پھے جسے کہتے ہیں، یہ سارے حروف مرکب حروف تہجی۔ اب آپ ایک سیکونس ہے اس لینگویج کے اندر، اردو زبان کے اندر ایک سیکونس ہے کہ حرف ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے، لفظ بنتا ہے۔ سارے حرف ملیں گے تو کیا بنے گا، لفظ، اور لفظ جب ملیں گے تو بنے گا کلمہ۔ اب لفظ کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ملتے ہیں، حرف ملتے ہیں بہت سارے، تو ایک فار ایگزامپل جس طرح لڑکا ہے، لڑکا کیا ہے، یہ ایک لفظ ہے، لڑکی، اسکول، یہ لفظ ہیں۔ اب جب لفظ آپس میں ملیں گے تو وہ ایک جملہ بن جائے، جس طرح ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، یہ ایک جملہ ہے، اس میں بہت سارے حرف ہیں، ہم بھی حرف ہے، فٹ بال بھی حرف ہے، کھیلتے بھی حرف ہے بھی حرف ہے۔ تو یہ احمد دودھ پی رہا ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ جملے ہیں۔ جملے حروف سے مل کے بنتے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے کلمہ اور محمل۔ کلمہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں، اسے ہم جیسے دیکھیں نا، ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں نے آج کھانا وانا کھایا، میں نے آج بات چیت کی، میں نے آج جھوٹ موٹ میں نے جو ہے وہ اس کو بات بتائی، یا میں نے پانی وانی پیا۔ اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ پانی جو ہے وہ آپ کا کلمہ ہے، اس کا پراپر ایک میننگ ہے، مطلب ہے اس کا۔ لیکن جب آپ وانی کہیں گے تو یہ محمل ہو جائے گا، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، یہ جسٹ لینگویج میں ہم نا روٹین میں فلو میں ہم یوز کر جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں ہوتا، اسے محمل کہتے ہیں۔ کلمہ جس کے کچھ معنی ہوں، مطلب بات، پانی، کھانا، جھوٹ، اور محمل کیا ہوگا، جس کے کوئی معنی نہ ہو، جو کہ ایک عام طور پہ کلمے کے ساتھ ہم اس کو بولتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، یہ محمل ہے۔ اب نیچے سرگرمی ہے، اس میں آپ نے ان کو الگ الگ کرنا ہے۔ جس طرح دیکھیں روٹی ووٹی کھا لیں، تو محمل الفاظ کون سے ہیں، اس میں روٹی آپ کا کیا ہے، کلمہ ہے، اور ووٹی کیا ہے، محمل ہے۔ تو آپ نے اس میں محمل الفاظ چن کے لکھنے ہیں سارے سلیکٹ کر کے، تو اس میں ووٹی جو ہے وہ محمل لفظ ہوگا۔ پھر پانی وانی میں وانی، ٹال مٹول میں مٹول، کھانا وانا اس میں وانا لکھنا ہے۔ پھر بات چیت، چیت اس میں آئے گا۔ بات جو ہے وہ کیا ہے، بات کلمہ ہے، چیت کیا ہے، محمل ہے۔
بچہ جھوٹ موٹ رو دیا، جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے کلمہ، اور موٹ کیا ہے یہ آپ کا مومل ہے۔ یہ اس طرح سے کلمہ اور مومل کی آئیڈینٹیفیکیشن یا پہچان میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ کلمہ ایسا لفظ جس کا کوئی مطلب ہو، کوئی معنی ہو، کوئی میننگ ہو، اور مومل جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے ہم مومل کہتے ہیں۔ پھر کلمہ کی اقسام، کلمہ دیکھیں نا، کلمہ ابھی ہم نے پڑھا کہ کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی میننگ ہو، تو اب میننگ والے لفظوں کو آگے پھر اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 اقسام ہے اس کی، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کے کوئی بندہ کہ کلمہ کی کتنی اقسام آپ کہیں گے؟ جی کلمہ کیونکہ ایک پراپر ایسا لفظ ہے جس کا کوئی پراپر معنی ہوتا ہے، میننگ ہوتا ہے اس کا، اس لیے اس کے آگے پھر 3 مومل کی اقسام کوئی نہیں ہوتی، کلمہ کی اقسام ہوتی ہیں۔ مومل کیونکہ وہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے الفاظ کے، تو وہ آگے پھر فردر وہ کسی چیز میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، اس کے آگے مزید کوئی اقسام نہیں ہے۔ لیکن جو پراپر لفظ، جو پراپر کلمہ ہوتا ہے جس کے پراپر میننگ ہو، اس کے پھر آگے تک تقسیم اس میں مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کلمہ کی کتنی اقسام ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ 3 قسمیں آپ کے سامنے مینشن ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں وہ کلمہ، انگلش میں آپ اسے ناؤن کہتے ہیں، وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے ہم اسم کہیں گے۔ مثلاً فاطمہ، میز، قلم، لاہور، گھر، سورج، پانی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسم ہیں، جس کا جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا، جس طرح ہمارا اپنا نام ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک نام ہے، اس جو نام ہر بندے کا ہوتا ہے، علی، احمد، یہ سارے، پاکستان، لاہور، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اسم میں آتے ہیں۔ جو نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، کسی آدمی کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، کرسی ہے، میز ہے، پلنگ ہے، یہ سارے یہ چیزیں ہو گئیں۔ اور پھر جگہ آپ کو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل پنڈی میں آپ جگہ دیکھیں، آپ راولپنڈی بھی ہے، اور راولپنڈی کے اندر جگہ ہم دیکھیں کلمہ چوک، صدر، مری روڈ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے اسم میں آتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلاً اب دیکھیں کھایا، پیا، گایا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یا پھر اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ دوڑتا ہے، کھیلتی ہے، گیا تھا، پکائے گی، گا رہا تھا، لکھ رہا تھا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ فعل میں آتے ہیں، جس میں کوئی اب دیکھو میں کہتا ہوں میں گیا، وہ تو گیا، توڑا، کھایا، پیا، سویا، رویا، یہ سارے فعل میں آ جاتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو اسم ہو اور نہ فعل ہو، لیکن ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال جو ہوتا ہے اسے ہم حرف کہتے ہیں۔ کا، کے، کی، نے، پر، کو، میں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ میں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ آپ کے حرف ہیں۔ بچہ نہر میں ڈوب گیا، تو میں کیا ہو گیا؟ یہ حرف ہو گیا، اور بچہ کیا ہو گیا؟ یہ اسم ہو گیا، اور ڈوب گیا یہ فعل ہو گیا۔ لڑکی نے آم کھایا، لڑکی اسم ہو گیا، فعل کھایا ہو گیا، اور حرف کیا ہو گیا؟ یہ نے ہو گیا۔ اب ایک میں نے سینٹنس بولا تھا، میں نے سبق یاد کیا، میں نے، اب یہ آ جائے گا آپ کے فعل، فاعل اور مفعول، یہ پھر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا، وہ روٹین میں آ گیا تو میں نے بول دیا تھا۔ میں جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ میں نے کھانا کھایا، کھانا کیا ہوتا ہے؟ فعل، کھانا ہو گیا مفعول، اور کھایا کیا ہو گیا؟ فعل۔ میں نے کھانا کھایا، میں فاعل، جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ کھانا کیا ہو گیا؟ مفعول، اور کھایا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ تو یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں تھا، یہ ویسے روٹین میں بات آ گئی تو میں نے کر دی ہے، یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ بس ابھی آپ روٹین میں ہی چلیں کہ حرف کیا ہوتا ہے۔ بچہ نہر میں اور میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ نہر میں ڈوب گیا، تو کیا آپ کہیں گے؟ بچہ جو ہے وہ آپ کا اسم ہے، اور ڈوب گیا آپ کا جملہ فعل ہے، اور میں جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ حرف۔ تو حرف ہے نہ وہ کلمہ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، لڑکی اب اسم ہے، عام اسم ہے، کھایا فعل ہے، درمیان میں نے لگ گیا ہے، تو سمجھو 2 اسموں کو بھی ملا سکتا ہے، اسم اور فعل کو بھی ملا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس طرح آ گیا، فاطمہ نے پھول توڑا، فاطمہ بھی اسم ہے، پھول بھی اسم ہے، اور توڑا کیا ہوتا ہے؟ توڑا آپ کا فعل ہوتا ہے، اور نے کیا ہے؟ یہ آپ کا حرف ہے۔ اسلم نے قلم سے لکھا، اسلم بھی اسم ہوگا، قلم بھی اسم ہوگا، لکھا جو ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، اور
یہ نے اور سے، یہ دو جو ورڈ ہیں درمیان میں، یہ کیا ہوگے؟ یہ آپ کے حرف ہوں گے۔ یہ پھر اس کی ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھنی ہے پوری۔ کلمہ کسے کہتے ہیں یہ سارے پیچھے آپ کے پڑھ لیے ہیں، بس یہ اس ایکسرسائز کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ کے اپنی نوٹ بکس آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے، اور یہ سارے لکھنے ہیں آپ نے نوٹ بکس کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ فرسٹ پیج لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رفع تہجی والے پیج لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ جسٹ آپ کا انٹروڈکشن تھا۔ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کلمہ محمل سے شروع کرنا ہے، اور یہ آپ نے آگے تک یہ اقسام اور اس کی ساتھ مشقی سوالات تک آپ نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ یہ بھی مشقی سوالات ہے، اس میں دیکھیں رضا ہنسا، رضا اسم ہو گیا، ہنسا فعل ہو گیا۔ بلی بھاگی، بلی اسم ہو گیا اور بھاگی فعل ہو گیا۔ لاسٹ آپ دیکھیں کویشچن نمبر 9 میں دیکھیں، اسلم نے خط لکھا، اسلم کیا ہو گیا؟ اسم۔ خط کیا ہو گیا؟ خط بھی ہو گیا اسم، نام خط لکھا، لکھا فعل ہو گیا، خط اور جو نے ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ حرف ہو گیا۔ بلی میز کے نیچے ہے، بلی اور میز یہ اسم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور فعل کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہے، اور کے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ حرف ہے۔ امان نے کھانا کھایا، امان اور کھانا یہ اسم ہو گئے، کھایا فعل ہو گئے، اور نے کیا ہو گیا؟ یہ حرف ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ان کو الگ الگ کر کے ان کالمز کے اندر جو ہے وہ ٹیبل میں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے، اس میں آپ میسج کر کے کوئی بھی چیز ہے وہ کنفرم کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔